بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد اسامہ معاویہ سلفی، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور اختلافی مسئلے پر بات کریں گے، اور وہ مسئلہ ہے جرابوں پر مسح کیا جائز ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقہ احناف میں جرابوں پر مسح جائز نہیں۔ آج ہم یہ بات جذبات سے نہیں دلیل سے کریں گے، قرآن و سنت، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین، حتیٰ کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی روشنی میں۔ اکثر فقہ احناف سے تعلق رکھنے والے حضرات جراب و مسح کے خلاف اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ صرف فقہی نہیں بلکہ حدیثی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کس فقہ میں کیا لکھا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور سلف صالحین نے کیا کیا۔ تو دلیل نمبر 1 میں ہے سنت نبوی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتیوں پر مسح فرمایا۔ یہ حوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 99، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 160، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1985 میں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، کئی اہل علم کا یہی قول ہے، سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ جرابوں پر مسح کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا رجوع اہم دلیل ابو مقاتل سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ان کی اس بیماری میں گیا جس میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے وضو کیا، اس وقت جرابیں پہنی ہوئی تھیں، تو انہوں نے جرابوں پر مسح کیا اور فرمایا، آج میں نے وہ کام کیا ہے جو میں پہلے نہیں کرتا تھا، میں نے جرابوں پر مسح کیا ہے حالانکہ میں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے۔ حوالہ یہ وہی حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 99۔ یہ واضح دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آخر عمر میں رجوع فرمایا۔ دلیل نمبر 2 میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار۔ حضرت حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1983۔ حضرت خالد بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بالوں سے بنی ہوئی جرابوں پر مسح کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1984۔ حضرت خلاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، وضو کیا اور جرابوں پر مسح فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1992۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ جرابوں پر مسح میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1995۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جرابوں پر مسح موضوع پر مسح کی طرح ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2006۔ تو دلیل نمبر 3 پہ آتے ہیں تابعین کا اجماع۔ حضرت سعید بن مسیب اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ پنڈلی پر خود ٹھہر جائیں تو ان پر مسح جائز ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1988۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جرابوں پر مسح میں کوئی حرج نہیں، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 1993۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جرابوں پر مسح موضوع پر مسح کی طرح ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2003۔ اجماع صحابہ، فیصلہ کن دلیل امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس مسئلے میں صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ الاوسط لابن المنظر جلد 1 صفحہ 462۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کا اس پر اجماع ہے، المحلہ جلد 2 صفحہ 86۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ مسئلہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، المغنی جلد 1 صفحہ 181۔ اور اس میں شرط بھی ہے، امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے وضو کر کے موزے پہنے، پھر وضو ٹوٹ گیا، پھر موزوں پر مسح کیا اور بعد میں موزے اتار دیے، تو صرف پاؤں دھونا کافی نہیں بلکہ پورا نیا وضو ضروری ہے، سنن الکبریٰ البیہقی جلد 1 صفحہ 290۔ تو ہمارا جو پوری یہ خلاصہ اور نتیجہ نکلتا ہے کہ جرابوں پر مسح سنت نبوی، عمل صحابہ، تابعین کا اجماع
ائمہ مجتہدین کا قول، خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رجوع، اس کے بعد انکار علم کی کمی نہیں بلکہ تعصب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کو سمجھنے، سنت پر عمل کرنے اور تعصب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو مفید لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔